الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ فرض علوم سیکھنے کے فائدے کیا ہیں، کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور نہ سیکھنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ تعالی جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم فرض علوم کی تفصیل بیان کریں گے کہ فرض علوم کی تعداد کتنی ہیں، کہ کتنی چیزیں فرض علوم میں شامل ہیں، یعنی وہ علوم جن کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو جتنی باتیں لازمی اور ضروری ہیں وہ کون کون سی چیزیں فرض علوم کے اندر آتی ہیں، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے، اور پھر تفصیل سے پھر ہم ایک ایک ٹاپک کنٹینیو کرتے جائیں گے۔ بنیادی طور پر فرض علوم کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 تقسیمات ہیں۔ سب سے پہلے علم العقائد، عقائد کا علم، بلیف کا علم، یعنی وہ باتیں جو شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اس کو مانیں اور اس پر یقین کریں، انہیں عقائد کا علم کہا جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام، یعنی کتاب و سنت کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کام ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی یہ چیز کرو، یہ عبادت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، تو یہ حکم ہے جو کام ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو حکم کی جمع ہے احکام۔ شریعت ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور وہ کام ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدے سے نہیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے، اس کے صرف مان لینے سے ہے، اور عمل کا تعلق کرنے سے ہے، ایکشن سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام کا علم، یہ دوسری کیٹیگری۔ اور تیسری گناہوں کی معرفت۔ گناہوں کی معرفت کا مطلب ہے گناہوں کی پہچان، یعنی کہ گناہ کہتے کسے ہیں، گناہ کی کتنی قسمیں ہیں، چھوٹے گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، بڑے گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، پھر ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ کیا ہے، پھر ان گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ گناہوں کی معرفت کے سیکشن میں آتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہو گئی؟ فرض علوم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدے کا علم، نمبر 2 عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام کا علم، نمبر 3 گناہوں کی معرفت یعنی گناہوں کی پہچان۔ اب علم العقائد جب ہم کہتے ہیں تو علم العقائد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ میں صرف ٹاپکس بتا رہا ہوں، اب ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے عقیدہ نہیں پڑھنے والے ہیں، اس کے اندر ہم جو ہے عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام پڑھنے والے ہیں۔ تو صرف ہم علم العقائد میں کیا چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے وہ میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی ٹاپک اگر آپ کا مسنگ ہے تو آپ جلد سے جلد اسے سیکھ لیں، یعنی وہ نظریات اور اعتقادات، بلیفز، کریڈ، عقیدہ جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، جن کے سیکھنے کی بنا پر انسان مسلمان بن جاتا ہے، اور جس کا انکار کر دینے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ علم عقائد کہتے ہیں۔ اس کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں علم، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کے نام کیا ہیں، اس کی صفات، کیریکٹرسٹکس، خوبیاں کیا کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، اور ارتداد کسے کہتے ہیں، مرتد ہونا یعنی اسلام کو چھوڑ دینا، پھر اس کے احکامات کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی بدعت کا کیا حکم ہے۔ پھر آسمانی کتابیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں پر جو صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی وہ کتنی تھی، کون سی تھی، اور ہمارا ان کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا ہم اس پر عمل کر سکتے نہیں کر سکتے، یا صرف مان لینا ہے، ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے، اس کی تفصیل اس میں آئے گی۔ پھر نبوت و رسالت، یہ نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے، نبی کی کیا رسپانسبلٹی ہے، رسول کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہمیں نبی اور رسول کو کیسے ماننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کتنے انبیاء آئے ہیں اور ہر نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، یہ تھوڑی سی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، یعنی جیسے کہ یہ آخری رسول ہیں، سب سے محبوب ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان پر قرآن کریم نازل وغیرہ، یہ تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے۔
پھر اس کے بعد جن یعنی جنات کسے کہتے ہیں، جنات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور بنیادی باتیں اس کے بارے میں تھوڑی پتہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرشتے کون سی مخلوق ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ان کے کام کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، بڑے بڑے فرشتے کون ہیں، ٹھیک ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو نظام چلاتا ہے اس کا سسٹم کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور جب میں بتا رہا ہوں فرشتے، تو ہمیں فرشتوں کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے وہ بھی جاننا ہے، اور لوگ غلط عقیدہ کیا رکھتے ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اس کا رد کر سکیں، انکار کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کی قسمیں کون سی ہیں، کون سی تقدیر کا کیا حکم ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جنت کسے کہتے ہیں، جنت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، جنت کی نعمتیں، اس کی تفصیلات، اس کے درجات، وہ تھوڑے سے معلوم ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح دوزخ میں لے جانے والے اعمال، دوزخ کے اندر درجات کون سے ہوں گے، کیا مسلمان دوزخ میں جائے گا نہیں جائے گا، یا صرف کافر اور مشرک جائیں گے، اور مسلمان اگر جہنم میں جائے گا تو کب تک رہے گا، وہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑی پتہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخرت کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے، یعنی کہ قبر سے شروع ہوتا ہے، قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے، سوال و جواب کیا ہے، محشر میں قیامت کے دن کیا ہوگا، پھر اس کے بعد اسی کے اندر شفاعت وغیرہ کا کنسپٹ آ جاتا ہے، پھر اعمال کو تولا جانا، میزان کسے کہتے ہیں، پل صراط کیا ہے، ٹھیک ہے، حوض کوثر کیا ہے، شفاعت وغیرہ، یہ سارے ٹاپکس جو ہے عقائد کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو میں نے بتائیں، یہ صرف ان کے تعلق سے ہمارا کیا کرنا ہے کام، ہم نے ان کو سمجھنا ہے اور مان لینا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ سیکھ لیا، اس کا مطلب آپ نے فرض علوم میں سے فرسٹ کیٹیگری سیکھ لی، علم العقائد، ٹھیک ہے۔ اب دوسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں، عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام کا علم، ٹھیک ہے، یعنی ان احکام کا علم جن کا تعلق انسان کے ذاتی اعمال، ظاہری عبادات اور دوسروں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات سے ہے۔ اب یہ جو عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام ہیں، یہ پھر 3 طرح کے ہیں، ان میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 طہارت کا علم، یعنی پیوریفیکیشن کے تعلق سے جو بھی احکام ہیں وہ جاننا۔ نمبر 2 عبادات کا علم، یعنی ورشپس، اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے وہ جاننا۔ اور تیسرا باہمی معاملات، یعنی میوچول افیئرس، ہم لوگوں سے کس طرح رہیں، کس طرح ڈیل کریں، اس کے متعلق احکام۔ تو کون کون سی چیزیں آ گئی؟ طہارت، عبادات اور معاملات، آپسی معاملات۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو کہ عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اب یہ 3 ٹاپکس میں نے بتائے، اب اس کے سب ٹاپکس تھوڑے جان لیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ طہارت سے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے، کتنا علم ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں، تو نمبر 1 آتا ہے پانی کی اقسام، کہ پانی کتنی قسموں پر ہے، پاک کون سا پانی کرتا ہے، ناپاک کون سا کرتا ہے، جب اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو کیا حکم ہوتا ہے، پھر اس کو کیسا پیور کیا جائے گا، اس سے پاکی حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ پانی کے احکام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد وضو کو طریقہ، وضو کو توڑنے والی چیزیں وغیرہ۔ پھر غسل کا طریقہ، کن چیزوں سے غسل لازم ہوتا ہے، کن سے نہیں لازم ہوتا۔ پھر اس کے بعد تیمم کسے کہتے ہیں، کن چیزوں سے تیمم کر سکتے، کن چیزوں سے تیمم ناجائز ہے، کب تک تیمم کی مقدار کیا ہے، کب باقی رہتا ہے، کب ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض یعنی کہ مینسز، عورتوں کو جو منتھلی پیریڈز آتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے، جو صحت مند خواتین ہوتی ہیں منتھ میں، تو اس کے دن کتنے ہیں، منیمم لمٹ کیا ہے، کتنے دن آتی ہے، میکسیمم لمٹ کیا ہے، پھر حیض کی حالت میں کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے ہیں، یہ خواتین سے متعلق اہم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مردوں کو بھی یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ بعض مسائل مردوں کے خواتین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون سی چیزیں حالت حیض میں جب عورتیں ہوں تو مرد نے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح استحاضہ، یہ بھی عورتوں کے متعلق مسائل ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے بیماری کا خون جو نکلتا ہے اس کے مسائل ہیں۔ پھر نفاس بھی جو ہے ایک طرح کی بلیڈنگ ہے، لیکن بچے کی جب ڈیلیوری ہوتی ہے، عورتیں جب بچہ جنم لیتی ہیں اس کے بعد جو کچھ دنوں تک بلیڈنگ ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے۔ پھر نجاستوں کی پہچان، یعنی گندگیاں، ناپاکیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے اندر نجاست حقیقی کیا ہے، نجاست حکمی کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر مختلف چیزوں کو پاک کیسا کرتے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، برتن گندے ہو گئے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، بدن گندا ہو جائے، جگہ گندی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق احکام۔ پھر شرعی معذور، یعنی کہ جو مجبور قسم کی، جس کو بیماری ہوتی ہے، کسی کو پیشاب کے خطرے جاتی ہے، یا کسی کو جو ہے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے مردوں کو وغیرہ،
تو اس کی کیا احکام ہونی چاہیے. کسی کو گیس کا پرابلم ہوتا ہے تو اس صورتوں میں جو حکم شریعت جو ریلیکسیشن دیتی ہے وہ کون سے ہیں. جب آپ موزے پہنتے ہیں سخت سردی میں, یعنی کہ چمڑے کے موزے, اس کو خفین کہتے ہیں, تو اس پر مسح کرنے کے کیا احکام ہیں. استنجا طہارت وغیرہ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے احکام. پھر بال اور ناخن کاٹنے کے مسائل, حرام و ناپاک کی پہچان کرنے کے اصول کیا ہیں, یعنی حرام چیز ناپاک چیز کسے کہتے ہیں, اس کو پہچاننے کے اصول کیا ہیں. یہ سارے ٹاپکس آپ کے طہارت سے متعلقہ احکام کے اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم جب شروع کریں گے تو طہارت کے متعلق احکام سے شروع کریں گے, تو ہمارا مین فوکس رہے گا ہم اسی سے بات کریں. جو ٹاپکس میں نے ابھی گنوائے ہیں ایک ایک کر کے ہم جائیں گے. اب میں نے کہا تھا کہ یہ عمل سے متعلق شرعی احکام 3 طرح کے, ایک طہارت, دوسرا عبادات. جب ہم کہتے ہیں عبادات تو اس کے اندر کیا کیا آتی ہیں, نماز کا طریقہ وغیرہ, روزے کے مسائل, عمرہ اور حج کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, صدقہ فطر کے مسائل, قربانی کے مسائل, منت نظر ماننا, منت کسے کہتے ہیں, اس کے مسائل, اعتکاف کے مسائل, قسم کھانا, قسم اور اس کے کفارہ, قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے. یہ مسائل جو ہیں عبادات کے اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تیسری کیٹیگری ہے باہمی معاملات سے متعلق احکام. اس میں کیا کیا آتے ہیں, تجارت, بزنس کیسا کی جائے, بزنس کے لاز کیا ہیں, کون سی صورتوں میں بزنس جائز ہو جاتا ہے, کون سی صورت میں ناجائز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جاب کرنے کے مسائل, حرام اور حلال کے مسائل, یعنی کون سی صورتیں ہیں جس میں آدمی حلال کماتا ہے اور کون سی صورتیں جس سے آدمی کی کمائی حرام ہو جاتی ہے, یہ مسائل. پھر مضاربت, شرکت, وکالت, اجارہ, ٹھیک ہے. مضاربت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے مل کر پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں, جیسے کہ کھیتی باڑی کے احکام ہوتے ہیں, ایک کی زمین ہوتی ہے, دوسرا مزدور رکھ کے کھیتی وغیرہ کر رہے ہیں, اس کے کیا احکام ہیں. شرکت میں آپ جو ہے ایک بزنس چلا رہے ہیں, 2 لوگ مل کر پارٹنرشپ میں بزنس چلا رہے ہیں, تو دونوں کے لیے کیا شرائط ہیں بزنس کے, تو شرکت میں آتے ہیں. وکالت, وکیل بناتے ہیں آپ آن بیہاف, میرے آن بیہاف کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں وکیل بنانا, یعنی میں کہتا ہوں آپ میری طرف سے جا کے یہ چیز خرید لو یا میری طرف سے یہ فلاں معاملہ کر لو, تو آپ نے اس کو گویا کہ وکیل بنایا. جیسے کہ نکاح میں کرتے ہیں, عورت کیا کرتی ہے, اپنے کسی رشتہ دار کو اپنی طرف سے وکیل بناتی ہے کہ میرے آن بیہاف آپ جا کر جو ہے آپ ایجاب و قبول کریں, رائٹ. تو یہ وکالت کے کیا مسائل ہوتے ہیں. پھر اجارہ یعنی رینٹ پر کوئی چیز جب دیتے ہیں, آپ چاہے گھر رینٹ پر دیں, زمین کرائے پر دیں یا پھر گاڑی کرائے پر دے دیں, تو کوئی بھی چیز جب آپ رینٹ پر دیتے ہیں تو رینٹ کے کیا کیا مسائل ہیں, ٹھیک ہے, لینے والا دینے والا دونوں کے. پھر قرض, جب آپ قرض کسی کو دیتے ہیں تو قرض دینے والے کے کیا مسائل, لینے کے کیا مسائل ہیں, وہ تفصیل سے آپ کو جاننا ہے. عاریت یعنی ٹیمپرری, آپ کوئی چیز لیتے ہو کسی سے ادھار, ٹھیک ہے. قرض میں کیا ہوتا ہے, آپ پیسہ لے رہے ہو, لیکن عاریت میں کیا ہو رہا ہے, کوئی چیز آپ لیتے ہو استعمال کے لیے کہ میں بعد میں آپ کو تھوڑا استعمال کر کے لوٹا دوں گا. یعنی آپ کہتے ہو مجھے بائک دے دو, میں جو ہے آپ کو 2 دن میں لوٹا کے دے دیتا ہوں, آپ کی بائک آپ کو واپس کر دوں گا. تو وہ عاریت, لینے کے کیا مسائل ہیں. اگر آپ نے ڈیمیج کر دیا بائک تو کوئی کس کی ذمہ داری, آپ پیسہ بھرو گے کیا, اس کے اوپر آئیں گا, ٹھیک ہے نا. پھر پیٹرول آپ کا رہے گا کہ اس کا رہے گا, رائٹ. ایک چھوٹی میں ایسی مثال دے رہا ہوں. عاریت ٹیمپرری, آپ کوئی چیز لیتے, میں نے مثال کے طور پر آپ نے میری طرف کتاب مانگ لی کہ میں کتاب پڑھ کے آپ کو واپس دیتا ہوں, تو آپ اس کو ایز اٹ از نہیں لائے, اس میں سے ایک پنہ غائب ہے تو میں کیا کروں, ٹھیک ہے. کیا حکم لگے گا آپ کے اوپر اور میرے اوپر کیا ذمہ داری رہے گی, یہ میں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے, یا پھر آپ کو میں نے کوئی چیز دے دی, میں نے آپ میرا فون دے دیا استعمال کرنے کے لیے, لیکن آپ کے پاس سے چوری ہو گیا, اب میں کیا کروں اور آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے. ضمان کس کے اوپر لازم ہے, بھرپائی کون کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ عاریت کے مسائل میں آتا ہے. کفالت یعنی کسی کی پرورش کرنا, آپ نے کسی کو اڈاپٹ کر لیا, بچے کی پرورش کیسے کریں گے, یا پھر آپ کے خود کے اپنے بچے ہیں ان کی تربیت کیسے کریں گے, ان کی پرورش کے کیا اصول ہیں, یا پھر آپ نے یتیم بچوں کو اپنی گود لے لیا ہے, ان کی پرورش کیسے کر رہے ہیں, یتیم کے کیا احکام ہیں, اس میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے حوالہ, ٹھیک ہے. یہ تفصیلی احکام اس کے. پھر امانت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھواتے ہو, کہتے ہو کہ یہ چیز آپ کے پاس رکھو, میں جب واپس آؤں گا آپ سے لے لوں گا. اگر آپ کے پاس میں نے کہا کہ بھائی یہ میرا بیگ ہے, تھوڑی دیر آپ سنبھالو, میں ذرا باہر جا کے آتا ہوں, اب میں نے آپ کے پاس بیگ رکھا امانت کے طور پر, آپ نے وہ بیگ کھول کر دیکھ لیا اس میں کیا ہے, تو کیا آپ کے لیے جائز ہے وہ چیز کے اندر تصرف کرنا جو کہ میں نے امانت رکھوا دی ہے, تو یہ امانت میں خیانت تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. یا پھر میں نے عطر کی بوٹل دے دی, آپ نے اس میں سے تھوڑا خوشبو لے کے لگا لیا, تھوڑا دیکھنے کے لیے کہ کیسے خوشبو ہے, کیا آپ کے لیے جائز ہے ایسا کرنا, ہاں.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے کون سے مسائل؟ امانت رکھوانے کے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں سود کے مسائل، یعنی جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہو فائنینشیل، اس کے اندر کون سی سود کی صورتیں بنتی ہیں، اس کے کیا احکام ہیں۔ جب آپ جاب وغیرہ کر رہے ہو تو رشوت کے کیا مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، رشوت لینے دینے کے مسائل۔ پھر وقف، یعنی کہ کسی چیز کو کوئی چیز جو ہے نا پرماننٹلی کیا کر دینا، ڈیڈیکیٹ کر دینا، یعنی کہ اس دینی کام کے لیے، جیسے کہ آپ دیتے ہیں یہ مسجد وقف ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، یا پھر میں کہتا ہوں کہ یہ عیدگاہ کی زمین ہے یا قبرستان کی زمین ہے میں نے دے دیا، تو اب میں واپس اس کے اندر آ کے کلیم کر سکتا کیا، یا میں اس زمین پر، میں نے زمین جو مسلمانوں کو استعمال کے لیے دے دی قبرستان کے لیے، تو اس کے اوپر میرا حق باقی رہے گا نہیں رہے گا، یا میں اس کو بیچ سکتا ہوں نہیں بیچ سکتا ہوں، یا پھر اس کے اندر میری جائیداد وراثت جاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، یعنی کہ میں انتقال کر گیا تو وہ زمین جو میں نے وقف کر دی تھی، میں نے بول دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے استعمال کے لیے ہے، تو کیا اب میرے اولاد بعد میں اس کی وارث بن سکتی کیا نہیں بن سکتی، یہ سارے مسائل وقف کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وراثت کے مسائل، جائیداد کی تقسیم، کوئی مر جائے تو اس کے بعد جائیداد کیسی تقسیم ہوگی، لڑکے ہیں تو کتنا ملے گا، لڑکی ہے تو کتنا ملے گا، شوہر ہے تو کتنا، بیوی ہے تو کتنا، پھر بھائی بہن کا کیا حق رہے گا، ماں باپ کا کتنا حق رہے گا، یہ سارے مسائل اس کے اندر آئیں گے۔ اس کے بعد تو لقطہ یعنی پڑا ہوا چیز، راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے آپ کو دکھ گئی، پیسے 10 روپے کی نوٹ دکھ گئی تو آپ اٹھا سکتے کہ نہیں اٹھا سکتے، انگوٹھی گری ہوئی ہے اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے، اس کو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں لقطہ۔ اسی طرح آپ کو جو ہے کوئی بچہ مل گیا کہیں پر، لاوارث، کس نے چھوڑ دیا پتہ نہیں، ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا، اب وہ بچے کا کیا حکم ہو گیا، اس کو آپ لے سکتے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے کیا احکام، یا پھر کسی نے جو ہے ایسی ہی انکلیمڈ چیز پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک گاڑی جو ہے سال بھر سے پڑی ہوئی ہے، 2 ویلر کوئی استعمال نہیں کر رہا لیکن اس کا مالک بھی نہیں معلوم، اب آپ اس کو لے سکتے نہیں لے سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پڑی ہوئی چیز ہے، راستے میں کوئی چیز، ٹوپی گری ہوئی ہے یا کسی کا پین گرا ہوا ہے، آپ لے سکتے نہیں لے سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مسائل آئیں گے۔ پھر دعویٰ اور گواہی کے، کسی پر آپ کوئی دعویٰ ٹھوکتے ہو، کلیم کرتے ہو کہ نہیں وہ فلاں چیز میری ہے، اس کا حقدار میں ہوں، تو اس کے دعویٰ کے کیا طریقے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں، اور گواہی دینے کا مسئلہ آ گیا کہ آپ وٹنس بن کے کورٹ میں جاتے ہو، گواہی دینے کے کیا مسائل ہیں، جھوٹی گواہی کے کیا احکام ہے، سچی گواہی دینا ہے تو کس طرح دینا ہے، کون سے معاملے میں کتنے گواہ چاہیے، کس قسم کے گواہ چاہیے، ٹھیک ہے، عورتیں کتنی چاہیے، مرد کتنے چاہیے، یہ ساری، تو گواہ دینے والے کے شرائط کیا ہونے چاہیے۔ صلح، باہمی آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑے ہو گئے تو ان جھگڑوں کو کیسے سلجھایا جائے، ٹھیک ہے، کس طرح نپٹایا جائے، بھائی بھائی لڑ رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے، شوہر بیوی لڑ رہے ہیں تو کیسا مسئلہ ہے، یا 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو کس معاملے میں لڑ رہے ہیں، ان کو کیسا جھگڑے چھڑائے جائیں وغیرہ۔ ہبہ یعنی کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دینا، ٹھیک ہے، میں میری طرف سے میں کسی کو کوئی چیز گفٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ گفٹ صحیح طریقے سے میں نے ادا کر دیا نہیں کر دیا، میں نے کہتا ہوں کہ یہ میرا فون جو میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو گفٹ دیتا ہوں، میں نے بول تو دیا لیکن میں نے ہاتھ میں نہیں دیا، میرے پاس ہی رکھ لیا، اب وہ اس کا مالک ہوا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اگر وہ مالک ہوا تو میں استعمال کر سکتا کہ نہیں، اگر وہ مالک ہو گیا تو میں استعمال کر سکتا کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہبہ کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کوئی گفٹ کرتا ہے نا، والدین بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ مکان میرے بیٹے کو دے دیا، زندگی میں جو زندہ رہتے ہوئے دیتے ہیں وہ گفٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا میں نے کوئی چیز جو ہے میرے پیسے میں نے یہ اتنے آپ کو گفٹ دے دیے رکھ لو، ٹھیک ہے، میری طرف سے، تو ہبہ کہلاتا ہے۔ اس کے مسائل، نکاح کے مسائل، اب جب نکاح بولے تو نکاح بھی آ گیا، طلاق بھی آ گیا، خلا آ گیا، زہار آ گیا، ایلا آ گیا، ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر مسائل۔ پھر اس کے اندر جو ہے رضاعت بھی آ گیا کہ عورت ہے تو بچے کو دودھ بھی پلائے گی، دودھ کے مسائل، دودھ کی پلانے کی مدت کتنی ہے وغیرہ، نکاح میں کیا چیز دے کر نکاح کرنی ہے، اور پھر کن چیزوں سے نکاح صحیح ہوتا ہے، کن چیزوں سے نکاح غلط ہو جاتا ہے، کون سی صورتیں ایسی ہیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے، کون سے ایسے الفاظ ہیں جن سے طلاق واقع ہوتی ہے، صرف لفظ طلاق اکیلی نہیں ہے کہ جس سے طلاق ہو جاتی ہے، طلاق لفظ کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے، اسے کنایا کہتے ہیں، تو ان کون سے ایسے جملے ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے ہم کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ مہر، یعنی کہ جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں تو مہر رکھتے ہیں، تو مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کے کیا مسائل ہیں، کون سی چیز مہر میں دے سکتے، کون سی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، مہر کو ادھار رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، بغیر مہر دیے کہ مر گئے تو کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر شوہر مر گیا تو عورت نے عدت پوری کرنی ہوتی ہے، تو عدت کے کتنے مسائل ہیں، اگر عورت پریگننٹ تھی پھر شوہر مر گیا تو اس کی کتنی عدت ہوگی، اور اگر پریگننٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی کتنی مدت ہوگی، شوہر مر گیا تو، رائٹ، یا پھر عورت کو طلاق دے دیا تو کتنی عدت ہوگی، ہے نا، شوہر مرا نہیں ہے، طلاق دے دیا پھر بھی عدت ہوتی ہے نا، وہ دن اتنے دن جتنے دن میں وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی،
ٹھیک ہے نا, گریس پیریڈ ہوتا ہے وہ. تو اس کے کیا مسائل ہیں؟ تو یہ باہمی معاملات سے متعلق احکام ہیں جو تھرڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں فرض علوم میں آتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ہم نے دین سیکھا کتنا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے تصور میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایمانیات، عقائد کا علم اور عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتنا کر لیا مطلب اسلام سیکھ لیا، اسلام پر عمل کر لیا. حالانکہ اتنا تو اسلام نہیں ہے. میں تو صرف فرض بتا رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ جو فرض کفایہ ہے جیسے کہ جنازہ وغیرہ میں نے تو ذکر ہی نہیں کیا. پھر جو واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، سنن کھانے کے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، سونے، بات کرنے، بیت الخلاء جانے آنے وغیرہ، یہ تو آداب میں سنن میں ہے، اس کا بھی ذکر نہیں کیا. اخلاقیات کا ذکر نہیں کیا. فرض علوم کی بات چل رہی ہے صرف. تو ہم نے فرض علوم میں سے کتنا سیکھا ہے آپ اندازہ لگائیں. جو آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے اس عمر میں وہ احکام اس پر فرض ہوتے جاتے ہیں. ایک بچہ ہے، بالغ ہوا تو اب اس کو طہارت کے مسائل پہلے سے معلوم ہونے چاہیے، نماز روزہ کے مسائل پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل اس وقت سیکھے. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ مالدار نہیں ہے. جب وہ مال اس کے پاس آ جائے گا، اتنا مال آ جائے گا جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو مسائل سیکھنے ضروری ہے. کب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پھر صدقہ فطر کے. اسی طرح ایک لڑکا شادی کے لائق ہو گیا ہے تو شادی سے پہلے اس کو نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. بعد میں پھر خطرہ ہے، پہلے ہی دن غلطی کر دیا اور اس سے طلاق ہو گئی تو کیا معلوم کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی وہ شاید میری بیوی ہے بول کے ہی ساتھ میں رہے گا، پھر تو اور گناہ ہوگا. تو ایسی کئی چیز، ابھی جیسے کہ طہارت کے مسائل بولے، ہم کو معلوم ہی نہیں کون سے پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، کس پانی سے پاکی حاصل ہی ہوتی نہیں. کیونکہ بعض اوقات آپ پانی استعمال کرتے لیکن پاک نہیں ہوتے. اب وہ کون سی صورتیں ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب پانی کے اندر کوئی چیز گر گئی تو اسے پاک سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر صابن گر گیا، شیمپو گر گیا پوری بکیٹ میں، اب اس سے وضو غسل کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا. یا پھر کوئی کھانے پینے کی چیز گر گئی، دودھ گر گیا مثال کے طور پر تو کر سکتے. یا پھر خون کا ایک قطرہ گر گیا اندر پانی کے اندر، بکیٹ کے اندر، اب اس سے وضو غسل ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ تفصیلات ہیں یہ سارے، اور فرض علوم میں ہیں، مینڈیٹری تھے جن سے ہم غافل ہیں. کبھی ہم نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ ہم معلوم کریں بھائی فرض علوم مجھ پر کتنے ہیں. یہ کبھی معلوم ہی نہیں، سیکھنا تو دور کی بات، فرض علوم ہوتا کیا ہے یہی نہیں معلوم لوگوں کو، تو سیکھیں گے کیسے؟ اکثر لوگ ہم پر جتنے فرض علوم ہیں اس کی تعداد ہی نہیں جانتے، جس کی وجہ سے یہ سوال نہیں کرتے. جبکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم علم دین حاصل کرو، کسی جاننے والے سے پوچھو، اہل علم سے سوال کرو. لیکن آپ بولیں گے میں کیا سوال کروں، مجھے نہیں معلوم کیا پوچھنا ہے. تو آپ کو اتنے ٹاپکس پتہ چل گئے. اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں سے مجھے کیا چیزیں نہیں آتی ہیں. اب ایک ایک کر کے آپ مسائل پوچھیں. ہمارا مقصد ان دروس کا یہ ہے کہ جو فرض علوم ہیں باضابطہ لوگوں کو مسجد کے تھرو ہی سکھائے جائیں. اس میں کسی کو آپشن نہیں ہے، ہر ایک نے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، سب کو سیکھنا ضروری ہے. عورت ہو مرد ہو دونوں برابر ہیں. تو مرد حضرات یہاں سیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے اس کی ریکارڈنگ آگے فارورڈ کریں، آپ گھر میں لیڈیز کو بتائیں، یا پھر آپ خود سیکھیں اور جا کے اپنے گھر والوں کو سکھائیں. اگر آپ اچھے سے سکھا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم پر ہمارے گھر والوں کی تربیت کرنا یہ لازم ہے، سکھانا. یعنی کہ جب بچہ گھر میں ہوتا ہے تو والدین کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، سرپرستی، گارڈین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو یہ دین کے احکام سکھائے. سکھائے گا کب؟ جب خود سیکھے گا. ٹھیک ہے نا. اور تفسیر کشاف میں روایت ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت من جہل اہلہ، یعنی بے شک بروز قیامت لوگ شدید ترین عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے، وہ شخص کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا جس نے اپنے گھر والوں کو جاہل رکھا، اسے علم دین نہیں سکھایا گھر والوں کو، تو ایسے شخص کو زیادہ عذاب ہوگا. اندازہ لگائیں. اب والدین ہیں تو بچوں کو سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک بار بیٹی شادی کر کے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، اس کو کون سکھائے گا؟ اب شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو فرض علوم سکھائے اگر اسے نہیں آتے ہیں تو.
خود نہیں سکھا سکتا تو سکھانے والے کا انتظام کرے، بھلے ہی پیسہ خرچ کرنا پڑے، کوئی ایک مقرر کر دے جو اسے فرض علوم سکھائے، بیٹیوں کو، بیویوں کو۔ یہ ذمہ داری ہی نہیں پتہ، بیوی کو ڈانٹتے ہیں اس بات پر کہ پکایا نہیں پکایا، ٹھیک ہے باقی چیزوں میں، لیکن یہ نہیں دیکھتے بیوی پہ کیا کیا چیزیں لازم ہیں، مسائل ہی نہیں سیکھے ہوتے۔ ان مسائل کے نہ سیکھنے کی وجہ سے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بے برکتیاں ہوتی ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار پریشانی کیوں آ رہی ہے، گھر میں چین و سکون کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں، تو سکون کیسے ہوگا؟ اللہ کی رحمت کیسے اترے گی؟ گھر میں ناپاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غسل اترا ہی نہیں ہے، غسل کے مسائل ہی نہیں معلوم، تو رحمت کے فرشتے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ کون سکھائے گا؟ تو غلطی ہماری ہے کہ ہم نے نہیں سیکھا۔ تو آپ دل میں پکا ارادہ کر لیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب دل میں پکا ارادہ کریں گے آج سے میں فرض علوم باضابطہ پورے اچھی طرح سے سیکھوں گا اور اپنے گھر کے ہر فرد کو سکھاؤں گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں، زندگی میں کبھی اسکول نہیں گئے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو کس نے کتاب کھول کے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آپ یہاں سنیں، گھر میں جا کے سنا دیں، ختم بات۔ آپ کا کوئی امتحان نہیں لینے والا ہے، لیکن اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن اگر فرض علوم نہیں سیکھا اور فرض عبادات وغیرہ میں غلطیاں کر لی، حقوق ضائع کر لیے، تو قیامت میں جب پوچھا جائے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی ضروری تھا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم نے تو کسی بیان میں سنا ہی نہیں۔ تو کسی نے بتایا نہیں، بیان سنا نہیں، یا میں نے سیکھا نہیں، کوئی عذر نہیں بنے گا قیامت میں۔ رسپانسبلٹی آپ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا، تم جا کے سوال کرو، عالم آ کے آپ کو نہیں سکھانے والا، آپ کو عالم کے پاس جانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ عالم کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ بابا وہ آپ کے گھر گھر جائے، آپ کو پکڑ پکڑ کے سکھائے۔ یہ تو احسان سمجھے کہ کوئی سکھانے والا مل جائے، ورنہ تو آپ تڑپ کے کسی کے پاس جانا چاہیے۔ میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں۔ آپ کو بیماری ہے، بیمار ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا علاج کے لیے، لیکن آپ کے شہر میں محلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ جانے دو بھائی یار، کوئی مل رہا ہے نہیں علاج کے لیے، ایسے ہی بیماری میں نکال دیں گے، چلے گا کیا؟ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے شہر جائیں گے، مثال کے طور پر دوسرے شہر میں بھی ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کے پورے اسٹیٹ میں نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ جانے دو، ارے میرے مہاراشٹر میں ہی نہیں ہے، اب میں نے کہاں جانا؟ تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، لوگ بیٹھتے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے شہر کیا اسٹیٹ کراس کر لیتے ہیں، انڈیا کراس کر لیتے ہیں، فورن میں جا کے علاج کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں کیونکہ سیریسنس پتہ ہوتا ہے، ورنہ میں مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ لیکن جہنم میں جب ہلاک ہونے کی بات آتی ہے، قیامت میں برباد ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو آدمی اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے، آرام سے بیٹھا ہے۔ دیکھیں گے بعد میں، ابھی بہت ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ آج فوراً موت آ گئی خدا نہ خواستہ، تو اب کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کچھ نہیں دے سکتے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے کہ مولا اب تک تو میں نے زندگی غفلت میں گزاری، لیکن آج میں نے پہلی بار درس میں سن لیا، میں نے نیت کر لی کہ فرض علوم سیکھوں گا، لیکن مجھے موقع نہیں ملا، اب میرا انتقال ہو گیا، میری روح قبض ہو گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسکیوز بن سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بابا، اس نے نیت تو کی تھی نا، تو نیت پر اس کو ثواب دے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دے صرف آپ کی نیت کرنے کی وجہ سے، اسی لیے آپ اچھی سے نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔